بنے دین حق کے سہارے صحابہ، بنے دین حق کے سہارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بات کریں گے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جانثار صحابی، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بطور سفارتکار کے۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان عظیم شخصیات میں سے ہیں جنہیں سابقون الاولون کہا جاتا ہے، یعنی وہ ہستیاں جو ابتدائے اسلام میں مشرف با اسلام ہوئیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت حق پر آپ نے لبیک کہا اور کلمہ طیبہ پڑھ کر دامن اسلام میں آ گئے۔ اسلام لانے کے بعد آپ پر بھی ظلم و ستم کیا گیا، آپ کا چچا آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتا، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ صبر کے ساتھ برداشت فرماتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کے بڑے معتمد یعنی قابل اعتماد صحابی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی شہزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا۔ اسلام کا ابتدائی دور تھا اور کفار کا ظلم و ستم جاری تھا۔ مسلمانوں کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا کہ اس اپنی جان کے تحفظ کے لیے آپ لوگ مکہ طیبہ، مکہ مکرمہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف مائیگریٹ کر جائیں۔ اس وقت چند صحابہ کرام علیہم رضوان اور کچھ خواتین صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن، یہ لوگ مکہ شریف چھوڑ کر جانب حبشہ روانہ ہوئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ کچھ عرصہ حبشہ میں گزرا تو وہاں یہ اطلاع ملنا شروع ہوئی کہ اب مکہ شریف میں امن و سلامتی ہو گئی ہے، امن و امان قائم ہو گیا ہے۔ اس افواہ کو سن کر کچھ صحابہ کرام جو اپنا وطن چھوڑ کر وہاں چلے گئے تھے، جب یہ خوشخبری ملی، جب ان کو یہ اطلاع ملی کہ اپنے ملک میں امن و امان قائم ہو گیا ہے، تو وہ واپس تشریف لے آئے۔ لیکن جب واپس پہنچے تو حالات ایسے کہ ویسے ہی تھے۔ اس میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اب یہیں رہنے کا ارادہ فرمایا اور یہاں رہ کر تکالیف برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ محترمہ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کاروبار کا آغاز فرمایا اور اللہ پاک نے آپ کو بڑی برکت عطا فرمائی، کثیر مال آپ کو عطا ہوا، آپ کا مال تجارت بڑھتا چلا گیا اور آپ نے بھی اپنے مال کے ذریعے دین اسلام کی خدمت کا آغاز فرما دیا۔ جب بھی کوئی اہم موقع آیا محترم ناظرین اور اسلام کو
مال کی ضرورت پڑی تو ان میں سے جنہوں نے ہر وقت اپنے مال کو دین اسلام کے لیے پیش کیا، ان میں سے ٹاپ میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نظر آتا ہے۔ وہ کسی غزوہ کا موقع ہو، مسلمانوں کے لیے پانی کی کمی پوری کرنے کے لیے کنواں خریدنے کا مرحلہ ہو، یا اس کے علاوہ کوئی اور موقع ہو، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہر موقع پر دین اسلام کی خدمت کے لیے پیش رہے۔ اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ جسے یوم الفرقان کہا جاتا ہے، غزوہ بدر جب رونما ہوا، اس وقت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بدر کے لیے تشریف لے گئے، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ شریف میں ہی روک لیا گیا۔ وجہ اس کی یہ بیان کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ شدید بیمار تھیں۔ ان کی تیمارداری کے لیے آپ مدینہ طیبہ میں رکے رہے، اور اسی بیماری کے ہی عالم میں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب بدر کے میدان میں مسلمانوں کے کامیاب ہونے کی خوشخبری مدینہ طیبہ میں پہنچی، اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین سے فراغت پا چکے تھے۔ باوجود یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ بدر میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا، آپ فزیکلی وہاں تشریف نہیں لے گئے تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ بدر میں سے جو حصہ ملا گیا غنیمت کا، وہ آپ کو دیا گیا۔ چونکہ آپ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کی وجہ سے یہاں رکے تھے، اس لیے آپ کو بھی بدری صحابہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بہت بڑا اعزاز یہ بھی نصیب ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شہزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دوسری شہزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ فرمایا۔ پوری اسلامی تاریخ میں، پوری انسانی ہسٹری میں صرف حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ ایک نبی کی دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئی ہوں، اسی لیے آپ کو ذو النورین یعنی دو نوروں والا بھی کہا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، غزوہ بدر کے بعد کچھ عرصہ کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام غزوہ ذات الرقاع کے لیے تشریف لے گئے، تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ شریف میں اپنا نائب مقرر فرمایا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اور اعزاز یہ بھی ہے کہ آپ کتابت یعنی لکھنے کا کام بھی کرتے تھے، آپ کو کاتبین وحی میں شمار کیا جاتا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کی کتابت کا اعزاز بھی پایا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مشیروں میں آپ کا شمار رہا، یہاں تک کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تقرری کرنی تھی تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بطور خاص مشورہ فرمایا، اور یوں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا معاملہ سر انجام پایا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سفارت کاری کے حوالے سے۔ حدیبیہ کا بیک گراؤنڈ کچھ یوں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارادہ فرمایا، آپ نے ایک خواب دیکھا تھا، اس خواب کی روشنی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان کو ساتھ لیا اور عمرہ کی نیت سے آپ مدینہ طیبہ سے تشریف لائے۔ ارادہ یہ تھا کہ جا کر عمرہ کریں گے اور وہاں سے پھر واپسی ہو جائے گی۔ ادھر سے کفار نے یہ سمجھا، قریش مکہ نے یہ سمجھا کہ شاید نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ انہوں نے بھی تیاری شروع کر دی۔
اس صورتحال میں حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہوئے اور وہاں آپس میں مشورہ کیا گیا کہ کفار کی طرف کسی کو سفیر اپنا نمائندہ بنا کر بھیجنا چاہیے تاکہ ان کو بتائے کہ ہمارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی بطور سفیر کے لیے پیش کیا گیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میری رائے یہ ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور سفیر بنا کر بھیجا جائے، چونکہ ان کی فیملی بھی وہاں سٹرونگ ہے اور یہ مزاج کے بھی، طبیعت کے اعتبار سے بھی نرم مزاج ہیں، تو یہ پھر سب قریش مکہ کہ آپ معتمد بھی ہیں، سب آپ کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، تو میرے خیال میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور سفیر بنا کر بھیجا جائے۔ چنانچہ آپ کی اس رائے کو قبول کیا گیا اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر ان کو قریش مکہ کی طرف بھیجا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں کچھ ہدایات بھی ارشاد فرمائیں، جس میں اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ان کو آگاہ کرنے کا بھی ارشاد فرمایا گیا، اور ان کو کہا گیا کہ ان کو بتایا جائے کہ ہمارا یہاں آنے کا مقصد عمرہ کرنا ہے، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی طرف سے سفیر بنا کر قریش مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ محترم ناظرین، وہاں مکہ شریف میں صورتحال یہ ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فیملی کے لوگ وہاں پر سربراہان میں سے ہیں۔ ابو سفیان جو ابھی مشرف با اسلام نہیں ہوئے تھے، بعد میں اسلام قبول کیا انہوں نے، اس وقت وہ وہاں کے سربراہ تھے، اور یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فیملی سے تعلق تھا ان کا۔ یوں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پہنچے تو آپ کو وہاں آپ کے ایک عزیز نے آپ کو اپنی امان دی۔ محترم ناظرین، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عزیز کی پناہ میں جب کفاران قریش کے پاس پہنچے، انہیں اپنا پیغام دیا، تو ان میں دیگر تو سربراہان موجود تھے، لیکن سردار ان کے ابو سفیان وہاں موجود نہ تھے، وہ مکہ مکرمہ میں تھے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ لے جایا گیا تاکہ آپ جا کر ان سے بات چیت کریں۔ اس دوران جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا آنے کا مقصد بیان کیا کہ ہمارا یہاں جنگ کرنے کا مقصد نہیں ہے، ہم تو فقط عمرہ کے لیے آئے ہیں، ہمارے پاس جو مال و اسباب ہے، ہمارے پاس جو چیزیں ہیں، ہتھیار وغیرہ ہیں، وہ صرف اتنے ہی ہیں جو ایک مسافر کے پاس سفر وغیرہ کے لیے ضروری ہوتے تھے اس وقت، وہی ہیں، ہمارا آنے کا مقصد فقط عمرہ کر کے چلے جانا ہے۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ عثمان، اگر آپ کے آنے کا مقصد عمرہ کرنا ہے، طواف کرنا ہے بیت اللہ کا، تو آپ تو چلے مکہ مکرمہ پہنچ گئے ہیں، آپ آئیے اور طواف کر لیجئے۔ اللہ اکبر! جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھلا یہ کیسے گوارا کر سکتے تھے کہ ان کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام عمرہ نہ کریں اور آپ عمرہ کر لیں؟ تو آپ نے فرمایا، میں اس وقت تک عمرہ نہیں کروں گا جب تک کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام عمرہ نہ ادا فرما لیں۔ اچھا، یہاں یہ بات ہو رہی ہے، اور ادھر صحابہ کرام علیہم رضوان مکہ مکرمہ، جہاں اللہ کا گھر ہے، جہاں بیت اللہ ہے، جہاں اللہ کی نشانیاں ہیں، جو ان کا اپنا آبائی علاقہ بھی ہے، اس کی محبت و دل میں موجود ہی ہے۔ ادھر یہ بعض صحابہ کرام کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ عثمان مکہ شریف پہنچ گئے ہیں، ہو نہ ہو انہوں نے عمرہ کر لیا ہوگا، انہوں نے عمرے کی برکتیں پالی ہوں گی۔ ادھر آپس میں یہ گفتگو ہوئی، بات ہوتے ہوتے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان ہمارے بغیر ہرگز عمرہ نہیں کریں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا،
جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو صحابہ کرام سے گفتگو ہوئی تو آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام عمرہ نہ فرمائے اور عثمان عمرہ کر لے؟ اللہ اللہ، یہ صحابہ کرام کی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے بے پایہ محبت کا اظہار بھی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اس بات کو پسند کرتے تھے کہ وہ جو بھی کام کریں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع میں کریں، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے پیچھے کریں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کریں۔ یہ ان کی محبت برا ان کا یہ انداز ہوا کرتا تھا۔ بہرحال محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جانسار صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جا کر بڑے احسن انداز میں اپنا مقصد اور معافی ضمیر ان لوگوں کے سامنے رکھا، ان سے کافی مذاکرات ہوئے۔ ادھر اس دوران جب آپ کو کچھ تاخیر ہو گئی تو پیچھے حالات کچھ یوں ہوئے کہ مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ سفیر کا قتل اس وقت بھی ممنوع سمجھا جاتا تھا اور یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی۔ جب اس وقت یہ معاملہ درپیش ہوا تو فطری چیز تھی، صحابہ کرام علیہم رضوان کے جذبات مشتعل ہوئے، ان کو فیل ہوا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ہمارے مسلمانوں کے سفیر کو بغیر کسی وجہ کے شہید کر دیا جائے۔ اشتعال پھیلا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ، اپنے غلاموں کو جمع کیا اور ان تمام سے اس بات پر بیعت لی کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ سبحان اللہ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنے جانسار صحابہ کے ساتھ یہ بیعت اللہ پاک کو اتنی محبوب ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں اس کا ذکر فرمایا اور ان خوش نصیب ہستیوں کو کہ جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے بیعت کا شرف اس موقع پر پایا تھا، ان کے لیے اپنی رضا کا مجدہ بھی عطا فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ مومنوں سے راضی ہوا جب اے حبیب وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے۔ مسلمانوں میں اصحاب بیعت رضوان یعنی وہ صحابہ کرام جنہوں نے اس درخت کے نیچے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بیعت لی تھی، ان کا ایک خاص مقام حاصل تھا۔ غزوہ بدر، بدری صحابہ کے بعد ان کا رتبہ بیان کیا جاتا تھا، ان کو سٹیٹس اور ان کو رسپیکٹ دی جاتی تھی۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں میچ کرتا ہے کہ یہ بیعت جو لی گئی تھی یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اطلاع پر لی گئی تھی۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سفارت کاری کے نتیجے میں پھر حدیبیہ کا صلح نامہ وقوع پذیر ہوا۔ محترم ناظرین، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں تشریف لے گئے تو وہاں قریش مکہ نے آپ کو کچھ عرصے کے لیے روک رکھا، لیکن آپ کو وہاں آزادانہ موومنٹ کی پرمیشن تھی، آزادانہ آپ گھوم پھر سکتے تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں دیکھا کہ وہاں وہ مسلمان موجود ہیں جو مشرف با اسلام تو ہو چکے ہیں، لیکن ابھی اتنی استطاعت اور سکت نہیں ہے کہ وہ مائیگریٹ کر کے مدینہ طیبہ آ سکیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ایام میں یہ کام بھی کیا کہ جو کمزور اور مظلوم مسلمان وہاں موجود تھے انہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ پیغام پہنچایا کہ یہ مصائب، یہ مصیبتیں اور یہ پریشانیاں عارضی ہیں، عنقریب اسلام کی فتح کا علم بلند ہوگا، عنقریب یہاں اسلام کی روشنی پہنچے گی اور مسلمانوں کی یہ مسائل اور مصائب اختتام پذیر ہوں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کمزوروں، ضعیفوں
کے پاس جاتے رہے اور انہیں جا کر ان کی ڈارس بندھاتے رہے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہے اور انہیں اسلام پر ثابت قدمی کی تلقین فرماتے رہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت میں اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے نمائندہ بنا کر بھیجے جانے والے اس عظیم اعزاز کی سعادت میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہادری، شجاعت کے ساتھ اپنے ان ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اپنا وقت گزارا اور یوں بڑے اچھے اور احسن انداز کے ساتھ مسلمانوں کا میسج کنوے کر کے آپ واپس تشریف لائے اور پھر اس کے بعد حدیبیہ کا ایگریمنٹ وقوع پذیر ہوا۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ایک بطور سفیر آپ کی زندگی کا یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ایسے قابل اعتماد صحابی اور ساتھی ہیں کہ جب مشکل کا وقت آتا ہے تو وہاں پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہمیں سننے کو اور سیکھنے کو ملا کہ آپ رضی اللہ عنہ کی پرسنالٹی نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے ہاں ایک خاص اہمیت رکھتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ کفار مکہ، قریش مکہ کے درمیان بھی آپ کا خاندانی حیثیت، آپ کی وجاہت بالکل نمایاں تھی، یہاں تک کہ تمام صحابہ کرام میں سے آپ کو سلیکٹ کیا گیا کہ قریش مکہ بھی آپ کی رسپیکٹ کرنے والے تھے۔ یوں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک پہلو ہمارے سامنے آتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ شریف میں ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ نہ کرنا بتاتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں، صحابہ کرام کے ہاں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کس حد تک ضروری ہے اور وہ کس طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے پیچھے اپنے اعمال و افعال بجا لانا پسند کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانائی اور آپ کی ایک بصیرت اور ایک معاملہ فہمی، آپ کی شخصیت کا پہلو بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ اللہ کریم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ان دینی خدمات کا صدقہ ہمیں بھی دین متین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی تیسرے خلیفہ بنے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے اور بڑی حکمت عملی کے ساتھ آپ نے مسلمانوں میں حکومت فرمائی اور آپ کے زمانے میں مسلمانوں نے کثیر فتوحات حاصل کیں۔ اللہ پاک کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بنے دین حق کے سہارے صحابہ، بنے دین حق کے سہارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ۔